بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سورہ عمران کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دے کر سیکھنا ہے۔ لوگوں کے لیے راستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، یعنی شہوت پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو، یعنی اس دنیا کو خوب سجایا گیا اور بیٹوں سونے چاندی کے ڈھیروں سے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً، یعنی آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سونا چاندی، نشان کیے گئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتی، یہ سب جیتی دنیا کی پونجی ہے۔ ان چیزوں سے کچھ عرصے تک فائدہ لیا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں مٹنے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ متاع دنیا کو ایسے کاموں میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستگی ہو اور اس کی عاقبت سنور جائے، یعنی اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ سے مراد جنت ہے۔ اگر ہم دنیا میں خوش رہنے کے لیے اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے جو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 31 ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پاس پرہیزگاروں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہیں۔ یہاں ایک بات قابل نوٹ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اکثر میسیجز میں آتا ہے کہ اکثر مرد حضرات اتراتے پھرتے ہیں کہ ان کو جنت میں حوریں ملیں گی، لیکن جو حوریں حاصل کرنے کی پہلی شرط پرہیزگاری ہے، اس پہ تو عمل کرتے ہی نہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت زنانہ، عوارض اور ہر ناپسندیدہ قابل نفرت چیزوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 36 اس میں ہے کہ ادب والے اور رائے خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلے پیر سے معافی مانگنے والے، اس سے مراد ہے کہ با اخلاق صدقہ خیرات کرنے والے اور آخر شب میں یعنی کہ نماز تہجد ادا کرنے والے۔ اس آیت سے بھی نماز تہجد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور وقت سحر کی دعا اور استغفار کرنے والوں کی دعا کی قبولیت کا، یعنی وقت خلوت اور اجابت دعا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحر سے ندا کرتے ہیں اور تم سوتے رہو، یعنی اس سے ہمارے لیے بھی ایک اچھا پیغام ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کے بھی ایک مرغ سے بھی کمتر ہیں، یعنی چرند پرند سب ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ہم راتوں کو جا کر صبح کی پر نور سعادتوں کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 38 ہے کہ 38 یعنی کہ شان نزول اخبار شام میں سے دو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی آخر الزمان کے شہر کی یہی صفت بتائی گئی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ جب آستانہ اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ آپ کی شکل و شمائل تو آیت کے بالکل مطابق تھی۔ عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا جی۔ پھر عرض کیا کیا آپ احمد ہیں؟ پھر ارشاد ہوا جی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر ہمارے سوال کا جواب ٹھیک ہوا تو ہم آپ کو نبی جان کر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت یعنی گواہی کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہ دونوں سن کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد بن جبیر سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو کعبہ کے اندر وہ سب سجدے میں گر گئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور وہ آیت یہ ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دین مقبول نہیں۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل سمجھتے ہیں، اس آیت نے ان کے دعوے کو بھی باطل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور خاتمہ بالایمان کرے، پکے اور سچے مسلمانوں جیسے کام کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ایک دوسرے کو
اور مجھے بھی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس رمضان کے صدقے میں سچی توبہ کی توفیق دے اور اس عذاب کرونا سے ہم سب کو چھٹکارا مل جائے۔ تو کوشش کریں کہ ہم سب اپنے اپنے گلی محلوں میں اجتماعی توبہ اور دعا کا خصوصی انتظام کریں اور اپنے رب سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ اور دعا قبول فرمائیں گے۔ یاد کریں کہ پہلے زمانے میں جب عذاب نازل ہوا کرتا تھا تو کیسے سب کے سب جمع ہو کے اپنے اپنے نبیوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے دعا کے لیے کہتے تھے۔ ہمارے پاس تو وسیلہ ہے رمضان شریف کا، نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہم ان کے امتی ہیں اور ان کی امت ہونے کا شرف بھی تو ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ ہم اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور موقع ہے، ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، کوشش ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔